مسلمان ممالک کے اوپر جو ہے نا امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ جب مذاکرات چل رہے ہوں تو مذاکرات کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے یا کسی چیز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے دوران میں یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ طاقتور کو طاقت کے استعمال سے روکنے کے لیے دیگر ممالک تجاویز دے رہے ہیں، تحمل کا اظہار کریں۔ اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ امت کو کس طرح اتحاد میں آنا چاہیے؟ اگر کسی معاملے کے اوپر امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے تو پھر اغیار اور دشمنوں کو وہ نیست و نابود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر واشنگٹن پوسٹ نے یہ بات کہی ہے تو جن کے اوپر یہ الزام لگا ہے وہ خود اس بات کو کلیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی نیوز کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی۔ آج ہمارے مہمان چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مفتی راغب نعیمی صاحب۔ بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا، یہ جو ابھی ایک دم سے جنگی صورتحال ہو گئی ہے اور مسلمان ممالک کے اوپر جو ہے نا امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ دیکھیے، اس وقت تو بڑی عجیب سی بڑی مخمصے والی صورتحال ہے۔ امریکہ کے گلف ممالک میں اڈے موجود ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر مذاکرات کا ڈھونگ رچا کے درمیان میں ایران کے اوپر حملہ کر کے ایران کی صف اول کی تمام قیادت کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا، جو خود ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا جب مذاکرات چل رہے ہوں تو مذاکرات کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے یا کسی چیز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے دوران میں یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پھر جو حملہ ایران کے اوپر ہے، اس حملے نے دنیا کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ اس وقت دنیا میں طاقتور اپنی طاقت کا استعمال کر کے جو مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی طاقتور کو طاقت کے استعمال سے روکنے کے لیے دیگر ممالک تجاویز دے رہے ہیں، تحمل کا اظہار کریں۔ یعنی طاقت کے استعمال میں تحمل کا اظہار کریں، یا جن پہ طاقت استعمال کی گئی ہے وہ تحمل کا اظہار و صبر کا اظہار کریں۔ تو یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام کے تمام امت مسلمہ اکٹھی ہوتی، ایک پوائنٹ کے اوپر، ایک ایجنڈے کے اوپر ہوتی، لیکن غزہ کے معاملے نے پوری امت مسلمہ کے سروں سے، ان کے وجود سے جو چادر ڈھکی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری تار تار کر دی ہے، اور اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ امت مسلمہ الگ الگ ٹکڑوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، کسی ایک جگہ کے اوپر متحد نہیں ہے۔ بلا شبہ ہم کہیں گے کہ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اسلام کے اس نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ استقامت اور مقاومت کا استعارہ محترم خامنہ ای صاحب تھے، جو کہ اہل تشیع کے رہبر اعظم ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ان کے لاکھوں کروڑوں فالوورز موجود ہیں، اور ظاہر بات ہے غم و غصے کی ایک کیفیت ہے جس میں کوئی بھی کسی بھی کام کرنے کے لیے تیار نظر آئے گا۔ اس کا جس طرح خود ایران نے کہا ہے کہ وہ خود اس کا بدلہ لے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بدلے کی کیفیت ہے وہ کس طریقے سے سامنے آئے گی۔ اچھا یہ بتائیں سر، یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے آپس میں اتحاد نہیں ہے، اور سازش کے تحت ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ امت کو کس طرح اتحاد میں آنا چاہیے؟ دیکھیے، امت کے اتحاد کے لیے OIC کا پلیٹ فارم موجود ہے، لیکن OIC کے پلیٹ فارم کو ہم نے OIC کی طرز کے اوپر لے لیا ہے۔ پنجابی چ کہتے ہیں OIC، تو ہم نے اس کو اس لیول کے اوپر لے لیا ہے۔ ہمیں اس کو بہت اوپر تک لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ ایک وزن ہونا چاہیے، اس کا باقاعدہ طور پہ ایک اقوام عالم کے اوپر روب اور دبدبہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی معاملے کے اوپر امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے تو پھر اغیار اور دشمنوں کو وہ نیست و نابود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چیز
بن نہیں پا رہی ہے، یہ چیز کور اپ نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا سر کہ مغربی میڈیا واشنگٹن پوسٹ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل نے لابی بنا کر امریکہ کے ساتھ جو ہے نا ایران پہ حملہ کیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ یہ کیسا الزام ہے؟ دیکھیے اس کو تو ابھی الزام کے حد تک ہی لیں گے جب تک کہ کوئی ٹھوس ثبوت نہ آ جائیں، لیکن یہ کام حکومتوں کا ہے، وہ ان چیزوں کو کلیئرٹی کی طرف لے کر آئیں۔ اگر واشنگٹن پوسٹ نے یہ بات کہی ہے تو جن کے اوپر یہ الزام لگا ہے وہ خود اس بات کو کلیئر کریں، تاکہ اور الزام لگانے والوں کو قانون کے دائرۂ کار میں لے کر آئیں۔ حکومتیں تو اس طرح کی خبروں کے اوپر باقاعدہ سو کر دیتی ہیں، مقدمہ کر دیتی ہیں، اور باہر کی عدالتوں میں کیا جاتا ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ مقدمہ ہو سکتا ہے اگر یہ بات حقیقت نہیں ہے اور یہ بات جھوٹی بات ہے اور ایک غلط طریقے سے منسوب کی گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب یا کوئی اور ملک، اسلامی ملک خاص طور پہ، وہ اس قسم کی سازش کے اندر مبتلا ہوگا اور حصہ بنے گا۔ یہ ایسی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے یا ان کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے امت مسلمہ کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، چاہے سال میں ایک دفعہ بیٹھیں، چاہے سال میں 2 دفعہ بیٹھیں۔ او آئی سی کا پلیٹ فارم ہے، او آئی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر جو وزرائے خارجہ کا ایک پلیٹ فارم بنایا جا سکتا ہے، صدور کا بنایا جا سکتا ہے، وزرائے اعظم کا بنایا جا سکتا ہے، جو ہائیلی آفیشلز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں، چاہے وہ پولیٹیشین آفیشل اسٹیٹسمین ہیں، تو ان کا باقاعدہ طور پہ ایک گروپ مینیج کیا جا سکتا ہے۔ 58 اسلامی ممالک ہے، تو ان کا گروپ بننے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کرنا چاہیں تو۔ بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔